سورہ زمر آیت نمبر 1 سے 4 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، سو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ سنو، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہے۔ اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، واحد ہے، سب پر غالب ہے۔ اخلاص کا لغوی معنی: جس چیز کو کانٹ چھانٹ کر اور تراش خراش کے بعد درست اور مہذب کر لیا جائے، یا میل کچیل سے صاف کر لیا جائے، یا جو چیز دوسری چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ سے مجرد ہو، اس کو خالص کہتے ہیں۔ اخلاص کا اصطلاحی معنی: دل کو ہر اس چیز کی آمیزش سے خالی رکھنا جو اس کو میلا کرتی ہو، اخلاص ہے، اور کسی چیز کو ہر اس چیز کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا جس کی اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہو، اخلاص ہے۔ ایک قول ہے، نیت، قول اور عمل کو صاف رکھنا اخلاص ہے۔ علامہ جرجانی نے کہا، جب تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی اور کو گواہ نہ بناؤ تو یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کی حقیقت اللہ کے ماسوا سے بری ہونا اخلاص ہے۔ دین میں اخلاص یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جو الوحیت میں دوسروں کو ملا رکھا ہے، اس سے برات کا اظہار کیا جائے۔ یہودیوں نے حضرت عزیز کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الوحیت میں ملا رکھا ہے، اور اطاعت اور عبادت میں اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے، مخلوق کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل نہ کیا جائے۔ دنیا کی جن چیزوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور دنیا کی جن چیزوں سے نفس کو راحت ملتی ہے، جب انسان کہ کسی عمل میں ان چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے تو اس سے اس عمل کی صفائی میلی ہو جاتی ہے اور اخلاص زائل ہو جاتا ہے، اور انسان ایسی چیزوں کے اشتیاق اور حصول میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے افعال اس قسم کے اغراض سے بہت خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جس شخص کی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے، اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ اور دل کو ان چیزوں کی آمیزش سے خالی کرنا بہت مشکل ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ دل میں اللہ عز و جل کے قریب کے سوا، اللہ عز و جل کے قرب کے سوا اور کسی چیز کی طلب نہ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔